آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ نہایتی واجب الاحترام مہمانان گرامی قدر اور معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ خالق کائنات کا بے پایاں کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا ایک خوبصورت مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ مبارک مہینہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم کائنات کی تخلیق بھی کی ہے تو آپ کے توسل سے کی ہے، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو الحمدللہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، پیار کا، اتباع کا رشتہ مضبوط بنایا ہوا ہے، اور وہ لوگ یقیناً خوش نصیب ہیں کہ جن کی اتباع کی صورت میں نسبت و ارادت میرے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہے۔ ہر سال یہ مہینہ ہمارے پاس آتا ہے اور یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ جس عظیم ہستی نے اس مہینے میں اللہ رب العزت کی مہربانی سے تشریف لائے، اور ان کا آنا، تشریف لانا کیا مقصد ہے اور اس میں کیا اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو عالم کائنات میں جو اس وقت امت مسلمہ کی کیفیت ہے، جو حالت ہے، وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کے اندر مین چیز اور مین نقطہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق
आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा से टूटा हुआ है, मुनक़ता है। कुरान से हमारा ताल्लुक़ टूटा हुआ है। जब कुरान और साहिब कुरान के साथ हमारा रिश्ता मोहब्बत और रिश्ता इत्तबा मजबूत होगा और हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी सीरत, हमारा करदार, हमारे आमाल, हमारी अदाएँ जब अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत होंगी तो यकीनन गैरों का डर और खौफ हमारे दामन में नहीं होगा, बल्कि गैरों के दिलों में हमारा डर होगा। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ीम फ़ैसला है कि अगर तुम ये चाहते हो कि आलम कायनात में फ़तह भी तुम्हारी हो, गलबा भी तुम्हारा हो, रोब भी तुम्हारा हो, दबदबा भी तुम्हारा हो, हर तरफ आसानियाँ भी तुम्हारे लिए हों, इज़्ज़त भी तुम्हारी हो, वक़ार भी तुम्हारा हो, अरूज भी तुम्हारा हो, बुलंदी भी तुम्हारी हो, फिर अल्लाह ताला की बख्शिश और मग़फ़िरत वो दौलत भी तुम्हारे दामन में हो, अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला का क़ुर्ब, अल्लाह ताला की खुशनुदी की दौलत तुम्हारे दामन में है, तो फिर इसके लिए बेहतरीन रास्ता और बेहतरीन राह क्या है? वो ताल्लुक़ मोहब्बत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है, अक्सर हमारी ज़ुबान में जुमले निकल जाते हैं कि ये जुज़्व ईमान है, ये जुज़्व ईमान है। जुज़्व ईमान नहीं है, ये ईमान का जुज़ नहीं है। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन ईमान है। क्या? ऐन ईमान है। अगर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, तबा नहीं है, नुतबत तो इरादत नहीं है, तो हम किस खाते के हैं? ये तो खालिक़ कायनात का अज़ीम फ़ैसला है। इसलिए मोहतरम, वक्त थोड़ा है, मैं बस थोड़े से वक्त में जो मैंने 10वां पारा है सूरत तौबा की, मैंने आयत नंबर 24 को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अब अगर फ़कत इस आयत करीमा के मफ़हूम पर हम अगर गुफ्तगू करें तो मेरे ख़्याल में अहले इल्म तो बड़े बड़े घंटे बयान कर सकते हैं, लेकिन हम भी अगर कोशिश करें तो इस पर वक्त लग सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका मफ़हूम पेश करके अपने वक्त के अंदर अंदर एक दो बातें आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों यानी सहाबा किराम की सामने लाएंगे, मिसाल के तौर पर, यानी मिसाल देंगे जिस पर हमें पता चलेगा कि आका अलैहिस्सलाम के सहाबा ने अपने महबूब के साथ कितनी मोहब्बत की है और कितना प्यार किया है, और आपकी अदाओं को किस तरह अदा किया है, और आपकी इत्तबा किस तरह इत्तबा की है। ये सबक, ये दर्स है हमारे लिए। आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों की जो ज़िंदगी है वह आने वाली उम्मतियों के लिए सबक भी है, दर्स भी है, फ़िक्र भी है, तोहफ़ा भी है, इनाम भी है। अब देखिए, ये कुरान मजीद है, 10वां पारा है, सूरत तौबा है, उसकी आयत नंबर कौन सी है? 24। अल्लाह ताला ने शुरू में फरमाया कुल, और इस पर मैंने इब्तिदा में थोड़ा सा प्रोग्राम रखा था आपके सामने कि पूरे कुरान मजीद में कुल का लफ्ज़ जहाँ भी आता है ये ख़ास मौके पर आता है। क्या? कोई ख़ास गुफ्तगू हो, कोई ख़ास पैगाम हो, फिर अल्लाह ताला वहाँ कुल लाता है। और लफ्ज़ अला ख़ास मकाम पे होता है, इन्ना ख़ास मकाम पे होता है। ये याद रखिए, ये इसको ताकीदी लफ्ज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ताकीद। और ताकीद वहाँ ही आती है जहाँ कोई ख़ास बात हो, कोई ख़ास पैगाम हो, जो तवज्जो, जिसको हम अपनी बोली में कहते हैं तवज्जो तलब या काबिल तवज्जो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल फरमा दीजिए अपनी मीठी मीठी ज़ुबान से, इन काना, अल्लाह अकबर, इन काना, अगर है आबाउकुम, तुम्हारे वालदैन, तुम्हारे वालदैन, नंबर 1, नंबर 2 व अबनाउकुम, और तुम्हारी औलाद, और तुम्हारी अबना असल में बेटे में आता है, लेकिन हम इसका माना लेंगे औलाद, जिसमें बेटियां भी हैं और जिसमें बेटे भी हैं। और आबाकुम, यहाँ फ़कत बाप का जिक्र है, बीवी का तल्लक खामद के साथ है। खामद अपनी बीवी का मजाजी रब है, वालिदैन अपनी औलाद के मजाजी रब है, हकीकी रब वो है। लेकिन मैं इसका मुकम्मल नाम यानी माना ले रहा हूँ। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि अगर है तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी औलाद, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे बहन भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियाँ, ये सीगा है, जमा है, सीगा है
जमा है। अज़वाज का माना अज़वाजुकुम यानी तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम और तुम्हारा कुनबा यानी तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार। और आगे फरमाया व अमवाल और तुम्हारे वो माल, वो तुम्हारे माल निकतरफ्तुमूहा जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल के कमाने का भी जिक्र कर दिया है कि माल कैसे कमाया जाता है। माल बग़ैर जिद्दोजहद के नहीं कमाया जाता, माल बग़ैर मुशक्क़त के नहीं है, बग़ैर मेहनत के नहीं है, माल बग़ैर कावश के नहीं है। इसके लिए भाग दौड़ है, इसके लिए उसकी सही है, उसकी कोशिश है, उसकी जिद्दोजहद है, वो मेहनत कर रहा है दिन रात। तो जो शख्स मेहनत करता है अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता, अल्लाह ताला उसकी मेहनत का फल उसे ज़रूर अता करता है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनादियन्नहुम सुबुलना। जब भी बंदा किसी मंजिल का मुतलाशी होता है या किसी मंजिल का तालिब होता है या किसी मंजिल का मुश्ताक होता है, किसी मंजिल का वो ख्वाहिशमंद होता है, वो आरज़ूमंद होता है, उसके दिल में एक तड़प होती है, उसके दिल में एक मकसद, एक इश्तियाक होता है, उसके दिल में एक मंजिल को हासिल करने का ज़ौक़ होता है, लगन होती है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे जब तो उस मंजिल का तालिब होता है, मुश्ताक होता है, वो मंजिल तेरी मतलूब होती है, तू उसका तालिब होता है, वो मंजिल तेरी मुंतज़र होती है, तू उसका मुंतज़िर होता है, तो ऐ मेरे बंदे जब तो उसके लिए फिर कोशिश करता है, चलता है, मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं तेरी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। लनहदियन्नहुम सुबुलना, फिर मैं तेरे रास्ते हमवार कर देता हूँ, रुकावटें दूर कर देता हूँ, पर्दे हटा देता हूँ, हिजाबात हटा देता हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाता मैं तेरी गैबी मदद करता हूँ। गैबी मदद शामिल हाल होती है, फिर उस मंजिल तक मैं उस बंदे को पहुँचा देता हूँ। अब ये मैं मेहनत के इन तरफ तो मुहा का उस पर मैंने बातें की हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम्हारा वो माल जो तुमने बड़ी बोलिए मेहनत से कमाया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने माल के कमाने की जो मशक्क़त है उसका भी जिक्र कर दिया है। अल्लाह ताला ने यह भी फरमा दिया कि माल बग़ैर मेहनत के नहीं है, बग़ैर किसी पॉलिसी के नहीं है, बग़ैर किसी मंसूबे के नहीं है, बग़ैर किसी मशावरत, बग़ैर यानी सोच के नहीं है, बग़ैर प्रोपेगेंडे के नहीं है। एक इंसान की सोच होती है कि मैंने ये काम करना है। वैसे भी शरीयत का आदर है कि जब भी कोई काम करो तो इंतखाब से करो। क्या मुताला भी करो तो इंतखाब करके करो, कोई काम भी करो तो उसका पहले इंतखाब करो कि मैंने ये काम करना है। तो जब वो काम करने का इरादा कर लें, फिर उस काम के लिए फिर पुख्ता और मजबूत हो जाए, फिर डट जाए, फिर अल्लाह ताला गैबी मदद शामिल हाल कर देता है, जिसको हम पंजाबी में यूँ कह लें कि नीता नू बाग नहीं और नीयतुल मोमिन खैर मिन अमलिही। कुरान का भी यही फैसला है, याद रहेगा ना। अब आइए मोहतरम, वालिदैन एक, औलाद दो, बहन भाई तीन, बीवियाँ, करीबी रिश्तेदार पाँच, और आगे आ रहा है तुम्हारे माल जो तुमने बड़ी कितने हो गए 6। आगे हमने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई, वह तजारतुन तुम्हारी वो तजारत, तुम्हारा वो सौदा, तुम्हारा वो सौदा या वो तुम्हारी तजारत। तजारत सौदे को भी कहते हैं, लेन देन, ये तजारत है ना। बहरहाल तख्शौनहा, अल्लाह ताला ने उस चीज़ का भी जिक्र कर दिया जो तुम्हारे दिलों के अंदर है। अल्लाह ताला वो तुम्हारी वो तजारत तख्शौनहा, जिसका तेरे दिल में हर वक्त खटका रहता है, डर रहता है। किस चीज़ का? कसादहा, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं घाटा ना पड़ जाए। अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला ने तजारत के नुकसान का, तजारत के घाटे का या तजारत पर नुकसान के डर का भी रब ने जिक्र कर दिया। कितनी बातें हो गई? 7। आगे सुनिए, रब ने फरमाया वह मसाकिनु, तुम्हारा वो मस्कन, तुम्हारा वो घर, वो तुम्हारी सकूनत जहाँ तुम रह रहे हो। और आगे हमने बड़ी प्यारी फरमाया तरदौनहा, जो तुम्हारी पसंद के, तुमने अपनी पसंद का मकान बनाया है, तुमने नक्शे के तहत बनाया है, तूने नक्शा पसंद किया है, तुमने अपनी निगरानी में मकान को बनाया है। तो जो नक्शे के तहत जो पसंद में बनाया जाए वो तरदौनहा,
وہ اللہ فرماتا وہ تیری پسند کا ہے، وہ تیرا پیارا ہے، وہ مکان تمہیں بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ اب اس میں 5 رشتے ہیں، کیا 5 رشتے ہیں، اور 3 عمل ایسے ہیں کہ جس کی پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ زندگی کا جو مدار ہے وہ ان 3 چیزوں پر ہے۔ کس پر؟ مال، تجارت اور مکان۔ پوری زندگی کا جو مدار ہے، کیا جو زندگی کا مدار ہے وہ ان تینوں پر ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو زندگی تو دشوار ہے، اگر وہ نہیں کاروبار کر رہا تو زندگی تو دشوار ہے، مکان نہیں ہے تو آپ کے سامنے ایک انسان کی کتنی دشواری ہے، اور جو حالات اس وقت گزر رہے ہیں، بڑے بڑے حالات ایسے عجیب گزر رہے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ اب یہ 5 رشتے ہیں اور 3 اس کے وہ عمل ہیں کہ جن عمل پر یہ 5 کا دار و مدار ہے۔ کتنی چیزوں کا ذکر رب نے کیا ہے؟ 8۔ اب اس 8 کا تعلق بندے کی ذات کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ یہ ان کی بات کر کے اب آپ نے آگے ایک بڑی بڑی الفاظ فرمائی، قل ان کانا، فرما دیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے ان 8 کی، اللہ اکبر، اگر ان کانا، اگر تیرے دامن میں، اگر تیرے دل میں، میری بات پہ غور کریں، وہ میں صحیح کھول نہیں سکوں گا، زیادہ صحیح آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا، لیکن اس کا جو اصل مغز ہے وہ آپ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کا ذکر کر کے، ان 8 رشتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے احب الیکم ان کانا، اگر ہے ان 8 کی، احب الیکم، تیرے دل میں محبت، کیا مسلمانوں، امت مسلمہ، اوپر والوں، نیچے والوں، درمیان والوں، پہلی بات تو ہم قرآن کے قریب نہیں آتے۔ یہ بدبختی ہے، بدنصیبی اور شخص کی ہے کہ جو قرآن کے قریب نہ آئے۔ اور کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ وہ شخص کیا بغیر قرآن پڑھے دوزخ اپنا قبر میں چلا جائے گا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا تیری کمائیاں، کیا تیری تجارتیں، کیا تیرا جناب اونچ نیچ، اللہ کے بندے تو 2 چادروں میں لپٹ کے جب قبر میں جائے گا تو بغیر قرآن پڑھے جائے گا؟ ہائے ہائے، بغیر قرآن پڑھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ گپیں لگانے پہ آئے، جناب کوئی گپیں لگاتا ہے بندہ، کسی کو جیتنے نہیں دیتا، کسی کو بولنے نہیں دیتا، اور جب قرآن کی باری آتی ہے تو شرم آتی ہے، تو کھانے میں بھی شرم کیا کرو، پینے میں شرم کیا کرو، اور پروگرام میں شرم نہیں، جب قرآن کی باری شرم ہے۔ اللہ کے بندے ہوش کر، ان قریب تو نے قبر میں جانا ہے، کس نے تیرے ساتھ جانا ہے مجھے بتانا، لیکن اس قرآن نے تیرے ساتھ جانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا قبر، میزان، پل صراط، جنت میں داخل ہونے تک یہ جتنا راستہ ہے، یہ جتنا راستہ، بلکہ موت سے لے کر، کیا موت سے لے کر، ادھر موت آ رہی ہوگی، قرآن تیرے قریب ہوگا، ہے قرآن تیرے ساتھی ہوگا، کوئی ساتھی نہیں۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، جان قربان کرنے والے، تیرے مرنے کے بعد تیری قبر میں کوئی گیا ہے؟ کوئی جا کے دکھائے تو صحیح۔ لیکن تیرے اور میرے نبی نے زبان نبوت سے فرمایا تیرا بہترین ساتھی، تیرا بہترین رفیق، 2 لفظ آتے ہیں حدیث میں، تیرا بہترین ساتھی، تیرا بہترین رفیق قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ یہ سن کر بھی پھر تو قرآن سے تعلق نہ جوڑے، اس کے بارے میں کیا جملہ استعمال کروں؟ اللہ کے بندے خیال کر۔ آئیے سنیے، اب یہ موضوع کا علیحدہ ہے قرآن کا، لیکن میں نے درمیان میں ایک پیغام آپ کو دینا تھا، وہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب جملوں کو ملا رہا ہوں، ان کانا احب الیکم، ان کانا شروع میں ہے، احب الیکم، 8 چیزوں کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا اگر ہے ان 8 کی، کیا احبا، ان 8 کی اگر ہے کیا محبت، الیکم، تیرے ہاں، تیرے دامن میں، تیری نگاہ میں اگر ان 8 کی محبت ہے، مولا کیا مطلب؟ فرمایا من اللہ، اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، ورسولہ، رسول کی محبت سے زیادہ ہے، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے، تو ہے
کوئی آ کے مجھے بتائے نا کہ مجھے ان 8 کے ساتھ محبت نہیں ہے اور مجھے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، تو تیرے کردار سے پتہ چل جانا ہے، تیری سیرت سے پتہ چل جانا ہے، تیری اداؤں سے پتہ چل جانا ہے، تیرے زندگی کے نظام سے پتہ چل جانا ہے، تیرے زندگی کے جو سرکت چل رہا ہے اس سے سارا مغز، سارا نتیجہ، سارا رزلٹ، سارا لب لباب، سارا باہر آ جانا ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ ان کان احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر ان 8 کی محبت زیادہ ہے، رکت فتربصوا، پھر انتظار کر، فرمایا پھر انتظار کر۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا حتی، پھر انتظار کر، پھر انتظار کر۔ وہ انتظار ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، وہ حالات آ گئے، حتی، یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ اس حکم سے مراد رب کا عذاب ہے، اس حکم سے مراد کیا ہے؟ رب کا عذاب ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھ سے بڑا کوئی بزرگ ہے، کوئی میرا برابر ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے عذاب نہیں اس وقت آ گیا؟ کہتے ہیں عذاب کس کو کہتے ہیں؟ آگ رب پھینک کے پہ جلا دے، اندھیری ہمیں اڑا دے، عذاب کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے امریکہ کے کسی بندے کے ساتھ بات کی، سفیر ہوگا، وزیر ہوگا، کوئی ہوگا، کہ آپ نے بڑے بڑے ملکوں کو قابو کیا اور پاکستان کو قابو نہیں کیا، چھوٹا سا ملک ہے، تو جملہ پتہ ہے انہوں نے کیا بولا؟ کہنے کہ یہ ایٹمی طاقت ہے، ان کو ہم اس طرح قابو نہیں کریں گے، ان کو معیشت کے ذریعے قابو کریں گے، یہ گھٹنے ٹیکیں گے اور ہاتھ جوڑیں گے۔ قاری صاحب وہ کام نہیں ہوا، کام ہو گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات، یہ قرآن ہے، یہ تو گوسرا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہاوت بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پیغام دے رہا ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے، پوری کائنات کی امت سے مسلمہ کے لیے پیغام ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، جب ہمارا مثلا اب دور نہ جائے، یہ پانی ہے، بولیے یہ پانی کا گلاس ہے، تو جب پانی کا گلاس میں نے الٹی ہاتھ سے پکڑنا ہے تو پھر کہ مطلب ہے مجھے اللہ کے ساتھ محبت نہ ہوئی، مجھے نبی سے محبت نہ ہوئی، میں تو شیطان سے پیار کر رہا ہوں نا۔ تو رب کہتا ہے ان کانا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہے تمہیں محبت ان دینوں سے زیادہ ان 8 کے ساتھ تو پھر میری سن لو، میرا فیصلہ بڑا عجیب ہے۔ بولا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا فتربصوا، جلدی کر، انتظار کر، حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر میرا عذاب تیرے پر نازل ہو جائے گا۔ تو عذاب کس کو کہتے ہیں؟ عذاب تو آ گیا۔ میں نے کہا کہ عذاب یہ نہیں ہے کہ رب آگ پھینکے اور مسلمانوں کو جلا کے رکھ دے، یہ عذاب ہے، اندھیری چلے سب کو اڑا کے لے جائے۔ میں نے کہا نہیں ان کا کہ یہ گھٹنے ٹیکیں، ان کو اس طریقے سے ان کو قابو کریں گے، لپیٹیں گے جو میں نے بھی مثال دی ہے۔ وہ عذاب اس وقت امت مسلمہ پہ ہے، عالم کائنات میں۔ کیا ان کی کیفیت ہے مسلمانوں کی؟ کیا حیثیت ہے؟ تو اپنے گھر تک محدود ہے نا کہ تیری چل رہی ہے نا، لیکن میں نے قومی سطح پہ دیکھ، ملکی سطح پہ دیکھ، علاقے کی سطح پہ دیکھ کہ حالات کتنے عجیب ہیں۔ لیکن خدا کی قسم رب کا بھی فیصلہ ہے کہ اگر تو ان 8 کی محبت کو، کیا ان 8 کی محبت کو پس پوش اور میری اور میرے محبوب علیہ السلام میدان میں جہاد کی محبت کو مقدم رکھے، فوقیت دے، فضیلت دے، اعلیٰ درجہ دے، تو فرمایا ادھر بھی میں تیرے ساتھ، آگے بھی میں تیرے ساتھ، ادھر بھی میں تیرے ساتھ، آگے بھی میں تیرے ساتھ۔ اب دیکھیں میں ابھی اس کو بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سارے بولی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ آپ مدینہ المنورہ سے نا مسجد قباء جا رہے تھے۔ مسجد قباء ایک سب سے پہلی مسجد مدینہ شریف کی، جو مسجد مدینہ شریف سے باہر بنی تھی، پھر مسجد نبی شریف میں مسجد مدینہ شریف کے اندر بنی، بعد میں تعمیر ہوئی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قباء ایک روڈ جاتا ہے، ماشاءاللہ جو ہمیں سے عمرہ حج کرنے گئے ہیں، جو جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے نا سارے، بس آپ نیت رکھیں، ارادہ رکھیں، انشاءاللہ امید رکھیں، اور بلکہ اللہ پر یقین ہے۔ ایک اور جملہ بھی کہہ دوں کہ مخلوق کے لیے امید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے امید نہیں استعمال کرنی، اللہ پر ہمارا پکا یقین ہے، یہ مخلوق ہی ہے،
جس پر ہم امید رکھتے ہیں، یار امید ہے پر نہیں، رب کی طرف امید ہے، رب کی طرف یقین ہے ہمارا انشاءاللہ۔ اور سارے دین کا دار و مدار بھی بولیے، سارے دین کا دار و مدار بھی یقین پر ہے۔ کس پر ہے؟ اب آئیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف سے نکل کے نا جا رہے تھے کہاں؟ مسجد قباء کی طرف۔ تو ویسے تو روزانہ بھی جاؤ، لیکن ہفتہ کے دن جانا میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہفتہ کے دن جانا اور گھر سے غسل کر کے نیت عمرے کی کر کے جانا، اور وہاں جا کر 2 نفلوں پڑھنے پر مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے۔ حضرت انس بن مالک پیدل جا رہے تھے، آگے ایک صحابی آ رہے تھے، تو انہوں نے نا اپنے سواری سے نیچے اترے اور کہتے چچا، چھوٹی عمر کے تھے نا، کہہ لیں کہ چچا آپ یہ سواری لے لیں، آپ پیدل جا رہے ہیں، ادب کا تقاضا تھا نا، بولیے ادب کا تھا نا۔ آج اگر ہمارے اندر سے ادب یہ ختم ہو گیا ہے نا، ہماری اولادوں اور ہمارے چھوٹے بچوں میں سے، تو یہ بھی عذاب ہی ہے۔ اگر حرام کمایا جائے تو یہ بھی عذاب ہے، لوٹ مارے تو یہ بھی عذاب ہے۔ میں اس کی تشریح نہیں کر سکا نا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ عذاب کس کو کہتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ عذاب کس طرح آتا ہے۔ بہرحال میں سنیے، آپ اگر چچا پہ جس سواری پہ سوار ہو جائیں، آپ مسجد قباء جائیں۔ فرمایا سواری تو میرے گھر میں بھی کھڑی ہے، سواری تو میرے گھر میں بھی کھڑی ہے۔ تو عرض کرنے کہ چچا پھر سواری کیوں لے کر آئے؟ فرمایا سواری گھر میں بھی کھڑی ہے، آپ نے دعوت دے دی ہے، سواری پہ سوار ہو کر میں جا سکتا ہوں، لیکن نہیں محترم، آج میں پیدل اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں سے مسجد قباء پیدل جانا میرے آقا کی ادا ہے۔ میرے آقا کی آج سواری میرے گھر میں کھڑی ہے، میں اپنی سواری لے کے جا سکتا تھا، تیری دی دعوت پر میں دعوت قبول کر کے سواری پہ سوار ہو سکتا تھا، لیکن خدا کی قسم میں پیدل چل کر اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ تم نے پیدل ہی جانا ہے، نا 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 نا، میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ تم نے پیدل ہی جانا ہے، سواری پہ جاؤ تب بھی اجازت ہے، پیدل جاؤ تب بھی اجازت ہے، لیکن میں قربان جاؤں میرے آقا کے غلاموں کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا عشق، ان کی محبت ایسی کمال تھی، آقا نے کر کے دکھایا، حکم نہیں بھی کیا، صحابہ نے کر کے دکھا دیا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا معاملے کو چھوڑ کیا ہے، یہ میرے آقا کی ادا ہے۔ تو ہم کتنی نبی کی ادائیں ادا کر رہے ہیں بھائی؟ ہمارے تو گھر میں داخل ہونا بھی سنت کے خلاف ہے، ہمارے تو واش روم میں داخل ہونا سنت کے خلاف ہے، ہمارا تو مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا بھی سنت کے خلاف ہے۔ نہیں محترم، آج اس طرح سے قرآن سے یہ سبق، یہ درس، یہ فکر لے کے جاؤ، میں بھی لے کے جاتا ہوں کہ بقیہ زندگی جتنی بھی ہے ہم اس زندگی میں آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اپنا کر پھر اس کے مطابق زندگی کا بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس پھر میں ادھر بھی تیرے ساتھ ہوں، ادھر بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اس لیے محترم ہم نے وہ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ جب اذان کا وقت قریب ہو تو ہم اپنے اس پروگرام کو مکمل کریں گے، اس لیے ہم آپ کا وقت زیادہ نہیں لیا، لیکن جو اصل مغز تھا جو آج کے درس کا وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ آگے اس کی میں جتنی تشریح کروں، واقعات کوٹ کروں، پھر آگے میں اور چیزیں کوٹ کروں، وہ ایک الگ ہے، وہ ایک حصہ تشریح جتنی لے جاؤ، لیکن نقطہ ایک بھی اگر مل جائے، العاقل تکفی اشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس لیے آج کے اس ماہانہ درس قرآن میں سے جو میرے ذہن میں بات آئی کہ میں آج آقا السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے بس تھوڑا سا پیغام آپ تک بھی پہنچ جائے، میرے ہاں تک بھی پہنچ جائے، پھر ہم انشاءاللہ اپنے گھروں کا ماحول آقا کی محبت پر مبنی کر دیں، اپنے گھروں میں آقا کی محبت کا ایک سبق اور درس شروع کر دیں، گھر کا ماحول نبی کی محبت میں گامزن ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ ہم مار کے قبر میں بھی چلے جائیں گے تو ہماری صدقہ جاریہ رہے گا۔ اس لیے اپنے گھروں کے ماحول خوبصورت ماحول بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی صحیح معنوں میں محبت میں، پیار میں اتباع کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، ہمارے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اے باری تعالیٰ، یہ میرے سامنے کثیر تعداد میں درود شریف ہے جو پڑھا گیا ہے، اور سورۃ کوثر ہے
اور اس کے بعد سلام قول من رب الرحیم اس کو پڑھا گیا ہے، کل شریف قرآن پاک 5 ہیں۔ بارہ تعالیٰ یہ کاغذ پہ جو کلام لکھا گیا اس کو مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی پیشی معاف فرما، اور آج کے یہ درس قرآن تلاوت قرآن مجید اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد تیری توفیق سے تیرے کلام کی تھوڑا سا درس دیا ہے، پیغام دیا ہے، اے باری تعالیٰ ہم سب کو اس کو اپنی بارگاہ قبول فرما، اور اس کا سارا ثواب پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ کے توسل سے آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری دعا تک جتنے مومن مرد عورتیں دنیا فانی سے چلے گئے، ان میں سے جو تیرے برگزیدہ صالحین تیرے خاص محبوب بندے ہیں، سب کی بارگاہوں میں نذرانہ ہے عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے درجات بلندی میں مزید اضافہ فرما، اور باقیوں کی روحوں کو ایصال کرتے مولا قبول فرما۔ صاحب خانہ کے والدین جو خاندان چلے گئے اور جتنے ساتھی شریک ہوئے ہیں، ان کے خاندانوں میں جتنے چلے گئے مولا سب کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں، سب کی بخشش فرما، سب کی بخشش فرما، کروڑ رات و سکون عطا فرما، اپنی خاص جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اس درس قرآن کو صاحب خانہ کی نسل میں قیام تک جاری و ساری فرما، جس کو ان کے لیے خاندان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ جتنے ساتھی شریک ہوئے ہیں، شریک ہوتے رہیں گے، ان کے لیے بھی مولا کریم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ بنا دے، خیر کا ذریعہ بنا دے، کامیابی کا بڑھانے کا ذریعہ بنا، مکہ المکرمہ مدینۃ المنورہ کی حاضری کا ذریعہ بنا، ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے گھروں کے ماحول دینی ماحول بنا، ہمارے گھروں کے یا اللہ خیر فرما، عالم اسلام کی، پاکستان کی رہنے والوں کی سب کی خیر فرما، پاکستان میں قرآن سنت کے نظام کو جاری و ساری فرما، ہم سب کو آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ذوق، محبت اور فکر عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ آج اس خوبصورت نعمت کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے باری تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت عطا فرما، ایمان در عادل سربراہ عطا فرما، آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچانا، اپنا محتاج رکھنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم صلى الله عليه وسلم۔